اللہ اکبر جبریل جناب والی اس براق نو لے کے نبی پاک دی برکت دے اندر پہنچے نے۔ حضرات میرے محبوب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر آرام پیا فرما رہے نے، متصر مزمل دی چادر اوڑی ہوئی امت دے غم دے اندر آرام فرما رہے نے۔ اللہ رب العالمین دی برکت جبریل عرض کردہ یا اللہ دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، یا اللہ حکم کیے دروازہ کھڑکا دے ماں۔ اللہ فرمایا جبریل نا میں قیامت تک واسطے قانون بنا دیتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک قانون بنا دیتا، اور کوئی بندہ خبردار کوئی بندہ میرے محبوب نو حجرے تو باہر پکارے نہ، دستک نہ دے، کنڈی نہ کھڑکاوے، آواز نہ دے، اور جیڑا بندہ انج دے کم کرے گا فرمایا اکثرهم لا یعقلون، انہوں عقل کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمایا جبریل تیرے میں 600 پر بنائے نے، ایک پر اتنا ہے اگر تو کھول لیتے مشرق دے اندر پہنچ دائے، دوسرا پر کھول لے مغرب دے اندر تیرا پر پہنچ دائے۔ اے جبریل چھوٹا جا سوراخ کر لے، اپنے آپ نو سمیٹ لے، اس سوراخ دے وچوں میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر پہنچ جا۔ حضرات پتہ چلیا اور نبیاں دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر اور جدوں بھی جانا ہے عاجزی دے نال جانا ہے، جھک کے جانا ہے، سمٹ کے جانا ہے۔ تے جناب اسی درود پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تے فتوے لگ جاندے نے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں جھکنا ہے، ایسے جھکنا تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اور میں کہ جبریل اللہ حکم دے رہا ہے جبریل نو، تیرا ایڈا وڈا پر بنایا میں، تیرے انہیں پر بنائے، تو اپنے آپ نو سمیٹ، تو اپنے آپ نو جنہ زیادہ سمیٹ سکنا سمیٹ۔ یا اللہ کیوں؟ تینوں پتہ نہیں ہے تو جس بارگاہ وچ جا رہے ہیں وہ آج شب اسراء دا دلہا بنن والا ہے۔ وہ کوئی عام نبی نہیں، نبیاں دا تاجدار ہے، دو جہانہ دا سردار ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مالک و مختار ہے۔ تینوں پتہ نہیں کس بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں۔ جبریل نے اپنا آپ سمیٹ لیا، پتہ چلیا کہ جدوں بھی محبوب دی بارگاہ جاؤ عاجزی نال انکساری نال جاؤ، عاجزی نال کھلو کے درود پڑھو۔ جتنا عاجزی نال حضور دی بارگاہ چ درود پڑھو گے اُنّا چھیتی قبول ہوئے گا، اُنّا حضور دی بارگاہ چ تہاڈی حاضری جلدی لگے گی۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ حضرات، جبریل نے دروازہ سوراخ کیتا، اندر داخل ہویا۔ حضور روایات دے اندر ملدا ہے حضور زمین تے آرام کرنا زیادہ پسند فرما دے سن۔ حضور زمین تے آرام کر رہے ہیں، زمین تے آرام کر دیاں تے ہن پھر جبریل دے ذہن وچ خیال آیا میں حضور نو آواز بھی نہیں دے سکدا، حضور آرام بھی کر دے پئے نے، میں حضور نو بیدار کس طرح کریں، حضور نو بیدار کس طرح کریں۔ اللہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب آرام پیا کردا ہے، آواز دینے دا حکم کوئی نہیں، قیامت تک واسطے قانون بن گیا کہ محبوب نو آواز نہیں دینی، حجرے تو باہر دروازہ نہیں کھڑکانا، کنڈی نہیں کھڑکانی۔ یا اللہ پھر کی حکم ہے، میں کی کراں؟ اللہ فرمایا جبریل ایک تیرے ذہن چ بڑا پرانا سوال تھی، آج اوندا تینوں جواب ملنا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل میرے محبوب نو آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی، محبوب نو انج ہاتھ بھی نہیں پھڑ کے لانا۔ شریعت مطہرہ دے اندر ستے ہوئے بندے نو اٹھان دا جڑا سنت طریقہ ہے نا، سنت طریقہ جڑا شریعت نے دسیا ہے وہ پتہ کی ہے کہ وہ وے کہ بندہ ستا پیا ہے ان دے پیر نو پکڑ کے نا ماڑا جا ہلاؤ، جویں نرم دبائی دا نہیں دا، دبائی دا نرم ہتھاں دے نال اس طرح دبانا ہے تاکہ آسانی دے نال آرام دے نال وہ بیدار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھڈا نہیں مارنا، رضائی نہیں کھچنی ہے، آنج تکے نہیں مار کے اٹھانا، دوروں جناب گال مندہ نہیں کٹنا ہے گا، ایک طریقے نہ
یہ شریعت نے طریقہ دسیا ادب دے نال اٹھانا ہے حضرات، یہ شریعت دا فیصلہ ہے، لیکن اس وقت شریعت تو گالا گاں لنگ چکی سی ہے۔ اللہ کی فرمایا، اللہ فرمایا جبریل اج ہاتھ نال بھی نہیں ہے، اپنا ہاتھ بھی پیچھا رکھ، اپنے پیر بھی پیچھا رکھ، اور تیرے میں ہونٹ ٹھنڈی کافور دے بڑھائے نے۔ اج میرے محبوب دے قدماں نو بوسا دے، جس وقت تیری ہونٹاں دی ٹھنڈک میرے محبوب دے قدماں نو لگے گی تو میرا محبوب بیدار ہو جائے۔ جبریل بھی عرض کردا یا اللہ میں بھی سوچی پیا رہا ہاں کہ سارا جسم میرا نوری بنایا، ہونٹ کافور دے کیوں بنائے؟ اج پتہ چلیا محبوب دیاں تلیاں نو بوسا دین واسطے بنائے سن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل کولوں بھی کسے پوچھیا، محبوب دے قدماں نو چم کے، نبیاں دے تاجدار دے قدماں نو چم کے کی محسوس ہویا؟ جبریل بھی کہندا ہوئے گا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا۔ جبریل نے جنت نو ویکھیا، جنت دے چشمیاں نو ویکھیا، باغات نو ویکھیا، ہر چیز نو ویکھیا ہے۔ جبریل بھی کہن تے مجبور ہو گیا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے محبوب دا بوسا لے آئے، سنیا جے ذرا سنیا جے جبریل کنا جھکیا ہوئے گا۔ آج ساڑھے تی شرک دے فتوے لگ جاندے نے۔ میں کیا میرا سوال ہے میں اگر محبوب چار پائی تے آرام کر رہے نے پھر جبریل کنا جھکے ہونگے؟ لیکن اکثر روایات دے اندر ملدا ہے امام الانبیاء زمین تے سونا پسند کر دے سالا، آرام کرنا پسند کر دے سالا۔ اگر زمین تے آرام فرما رہے نے پھر جبریل کنا جھکیا ہوئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات جس وقت میرے محبوب بیدار ہوئے، ٹھنڈک سینے نو پہنچیے، میرے محبوب بیدار ہوئے، فرمایا جبریل کیویں آیا ہے؟ جبریل عرض کردہ ہے سونیا آج تیرے سارے غم دور ہون والے نے، ساریاں پریشانیاں دور ہون والیاں نے۔ جبریل عرض کردہ ہے سونیا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ۔ سونیا رب آج تیری دید دا مشتاق ہے، آج تیری دید کرنا چاہتا ہے، تیری دید دا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل میرے محبوب دے قدمہ دے اندر کھڑا ہے۔ جبریل عرضاں کردہ ہے، گلاں بھی کردہ ہے میٹھیاں میٹھیاں، لیکن میرے محبوب دے قدمہ دے اندر کھڑا ہے۔ میں کیا جڑے بیلی کہندے نے جبریل نبی دا استاد ہے، میں کیا نا نا اے کدی بھی استاد کدی بھی شاگرد دے پیر نہیں چم دے۔ اے پتہ چلیا کہ جبریل میرے نبی دا غلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل نے بھی اپنے انداز دے اندر آکھیا ہونا عرض کی تھی جبریل قدمان چم کے، اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا، سواری لئی در تے ہے برا کے آیا، واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا۔ جبریل بھی آکھیا سونیا میں غلام ہاں۔ پتہ چلیا کدے بھی استاد اپنے شاگرد پیرانو نہیں چمدا ہے۔ اے جناب جدوں بھی پیر چمے جاندے نے شاگرد اپنے استاد دے پیر چمدا ہے۔ اس رات جبریل نے دس دیتا اے میں کوئی استاد نہیں ہاں، اس نبی دا ادنا غلام ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ، یا اللہ حکم کیے
حکم کیے اللہ فرمایا جبریل میرا محبوب بیدار ہویا ہے میرے محبوب نو آب زمزم دے نال وضو کروا جنت دے اندروں ایک تشت لایا سونے دا جنتی تشت لایا جبریل نے جنتی تشت لے آندا آب زمزم دا پانی لے آندا اللہ اکبر میرے محبوب نبیان دے تاجدار شب اسرات دھولا آپ نو جناب والی جبریل وضو پیا کروا رہے نے میں کیا جناب اے او شاگردی ہوندا ہے جڑا استاد دی خدمت کردا ہے استاد نو وضو کرواندا ہے غلام ہی ہوندا ہے جڑا اپنے آقا نو وضو کرواندا ہے اپنے آقا دی خدمت کردا ہے جبریل نے وضو کروا کے بھی دسیا سونیا میں تیرا ادنا غلام سونیا میں تیرا ادنا غلام حضرات عزیز وقار وضو کروایا پانی زمین تے جبریل نے نہیں ڈگن دیتا سونے دے تشت دی اندر پانی آ رہا ہے پانی جناب بچ گیا پانی جدو بچیا ہے اللہ دی برکت دے اندر جبریل عرض کردہ سونیا اس پانی دا میں کی کرنا ہے اللہ فرمایا جبریل اس پانی نو سٹنا نہیں ہے زمین تے نہیں بہانا یا اللہ کرنا کیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی آپ فرمایا آپ لکھ دینے آپ فرمایا بچا جو ان کے تلووں کا دھوول بچا جو ان کے تلووں کا دھوول بناو جنت کا رنگ روغل فرمایا کہ محبوب دے وضو دا جڑا پانی سی نا وہ زمین تے نہیں وہ جنت دا رنگ روغن بن گیا کی بن گیا جی جنت دا رنگ روغن بن گیا ہے فرمایا اعلیٰ حضرت کمال کر دی تھی پھر شاعری جی آپ فرمایا بچا جون کے تلووں کا دھوول بناو جنت کا رنگ روغل جنان دلہا کی پائی اترن کٹورو تاروں نے بھر لیے ہیں آپ فرمایا اللہ فرمایا جبریل کچھ جنت دیاں دیواراں نال لا دے کچھ جنت دیاں حوراں دی پیشانی تے لا دے انہاں دا حسن ود جائے گا کچھ آسمان دے تاریاں تے لا دے انہاں دا نور ود جائے گا فرمایا کہ ستارے کٹورے ستاروں نے بھر لیے ہیں حضرات جڑا انہاں نو بھی ستاریاں نو بھی نور ملیا نا حضور دے تلویاں دے دھومن دا صدقہ اللہ اکبر حضرات اسی وقار اے گل آ جا کے مک جاندی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دی جڑی شان ہے نا اس موجودے دے اندر قدم قدم تے بیان میرے محبوب دی شان جنہیں سمجھنی ہے وہ دلوں کے اندروں کے اس واقعے نو پڑھے انشاءاللہ دل وچ عشق مصطفیٰ ڈیرہ جمال ہے انشاءاللہ دل وچ عشق مصطفیٰ آ جائے گا تو جیڑنا نے آکھیا نہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا میری عقل میں نہیں آتا اور میں مر پرا تیری عقل چے نہیں ہوندا تے نہ اے اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے تھے عقلاں والے اوہ ہار گئے ہاں جی ایتھے عقلاں والے اوہ ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے ایتھے ہی روندے رہ گئے ہیں ایتھے عقلاں والے اوہ ہار گئے اوہ تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل وینا اوہ دس سکیاں اوہ کتھوں تک رسائی تیری ہے آج میرا پیغام ہے بات ختم ہوئی میرا پیغام ہے آؤ حضور دی محبت دے اندر آؤ میرے محبوب نال پیار کرو دنیا دے اندر بھی کامیاب آخرت دے اندر بھی کامیاب میزان تے بھی کامیاب پل صراط تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے جو دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں پھر در بدر تسی ایویں تکے کھاؤ گے
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج جناب تسی ویکھو جیڑا اپنے آپ نو سپر پاور کہن والا، جیڑا امریکہ کہہ رہے کہ ساڈی ورگی طاقت کسے کول کوئی نہیں، ساڈی ورگی پاور کسے کول کوئی نہیں، ساڈے کول ایسے ایسے پانی موجود نے، کوئی بھی جتنی مرضی سخت اگ لگی ہوئے اسی بجھان واسطے جناب قدرت رکھنے ہیں، طاقت رکھنے ہیں۔ حضرات آج او پوری دنیا نو للکارن والا اللہ دی عذاب دے لپیٹ دے اندر آیا۔ لاس اینجلس آج 15 دن ہو گئے نے اگ لگی، حالے تک اگ بجھی نہیں ہے، حالے تک اگ بجھی نہیں، حالے تک کل دی خبر میں پڑھی، کل دی وچ دو گھنٹیاں دے اندر 500 تو زائد قلعہ 500 تو زائد قلعے دے اندر اگ پھیلی، انہیں ہر چیز نو جلا کے رکھ دیتا۔ حضرات میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا دے ذریعے پیغام میرا دور تک جائے گا۔ اگر چاہتے ہو نا یہ اگ بجھ جائے، میں اگر چاہتے ہو یہ اگ بجھ جائے تو میرا بہت بڑا پیغام ہے، ان دے عمل کرو، انشاءاللہ اگ بجھ جائے گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہا کرو، اگ بجھ جائے گی۔ امریکہ دی عدالت دے اندر 86 سال دی قید سن کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ساڑی مسلمانہ دی بیٹی امریکہ دی جیل دے اندر جناب گل رہی ہے، جناب ظلم و تشدد دا شکار ہے۔ حضرات امریکہ والے نو میرا پیغام ہے، اگر چاہتے ہو یہ اگ بجھ جائے تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہا کرو، انہاں دے نال جتنے بھی مظلوم مسلمان نے انہاں نو رہا کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ، حضور دی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری دے اندر آ جاؤ، اگ بجھ جائے گی، ورنہ پورا دا پورا امریکہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ میرا پیغام ہے بہت سپیڈ دے نال لگ جا رہی ہے، ایک گھنٹے دے اندر 120 کلومیٹر دی رفتار نال جا رہی ہے۔ حضرات لاس اینجلس تباہی بربادی ہو گئی ہے بھی کتے سمندر دے کنارے دے، جڑا کہندا سی کہ ساڈے کول اتنا پانی ہے، اتنی پاور ہے، اسی جویں دی مرضی اگ بجھا سکنے ہاں، اج وہی کہہ رہا اسی ہار گئے ہاں۔ دنیا دا کوئی پانی نہیں ہے گا انج دا، انہاں دی زبانی کہ دنیا دا کوئی پانی انج دا نہیں ہے گا جڑا اس اگ نو بجھا سکے، اللہ نے انہاں دی زبان وچ کٹا چھڈیا۔ حضرات